الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا معصومنا محمد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقشے قدم نبی پہ ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے معزز محترم حاضرین آج کے اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی دعا کا ذکر کروں گا امید ہے کہ سب حضرات
اور اسے یاد بھی کریں گے اور اسے مانگیں گے۔ دیکھو کتنی چھوٹی دعا ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الفاظ بالکل تھوڑے ہیں مگر معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اتنی جامع دعا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جو بندہ یہ دعا مانگ لے یوں سمجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں اس نے رب سے مانگی، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے دین کو محفوظ فرما۔ عفو کا معنی کیا ہے؟ السلامۃ فی الدین من الفتن۔ عفو کا معنی یہ ہے اللہ میرے دین کو فتنوں سے محفوظ فرما، چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں، چاہے شہوات کے فتنے ہوں، ہر قسم کے فتنوں سے میرے دین کو محفوظ فرما لے۔ اور دوسرا لفظ حضور کی دعا کا والعافیہ، عافیت کا مطلب یہ ہے السلامۃ فی البدن من سیء الاسقام۔ اللہ میرے بدن کو بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میرے دین کو بھی محفوظ فرما اور میرے بدن کو بھی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اندازہ لگاؤ یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ بندے کو تندرست اور صحت والا جسم مل جائے، بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جائے، تو کتنی بڑی نعمت ہے بندے کو اللہ پاک صحت عطا فرمائی رکھے۔ کتنے سارے لوگ ہیں، مرد ہیں، کتنی ساری عورتیں ہیں، ہیپاٹائٹس سی کی مریض، کئی شوگر کے مریض، کئی دل کے مریض، کتنی نعمتیں ہوتی ہیں مگر وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کئی ساری عورتیں خود اپنے ہاتھوں سے ڈشیں بناتی ہیں، رشتہ داروں کو اپنی دعوت پہ بلاتی ہیں، مگر وہ سب کھا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے۔ تو تندرستی اور صحت یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیسی پیاری دعا سکھائی ہے کہ اللہ میرے دین کو بھی محفوظ فرما اور میرے بدن کو بھی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك
پہلے پہلے غنیمت سمجھ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کو تجھے چاہیے جتنا فائدہ حاصل کر سکتا ہے ان سے حاصل کر لے، فائدہ اٹھا لے، ورنہ دوسری 5 چیزیں آ جائیں گی تو وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ پہلی چیز اللہ کے پاک رسول نے فرمایا شبابک قبل حرمک۔ او بندہ، اللہ پاک نے جو تجھے جوانی دی ہے، اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے کیا ہے؟ ہاں، اس جوانی کے اندر تو عبادتیں کر لے، نوافل پڑھ لے، روزے رکھ لے، عمرے کر لے، کیونکہ جوانی کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ بندہ بوڑھا ہو جائے تو نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھ سکتا ہے، بوڑھا ہو جائے تو کئی ساری چیزیں بندے کی رہ جاتی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے بندہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ اور اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لے، روزے رکھ لے، نفل ادا کر لے، عبادتیں کر لے، عمرے کر لے، اللہ کریم کے دربار کے اندر نیکوکاری کی زندگی گزارنے والا انسان بن جا، کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں سے معروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شبابک قبل حرمک۔ او بندہ، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اور دوسری چیز اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی وَصِحَّتَکَ قبل سَقَمِکَ، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اپنی صحت کو، کیونکہ جس وقت بندہ صحت مند ہوتا ہے تو پھر عبادت بھی آرام سے کر سکتا ہے۔ بیماری کے اندر تو بندہ عبادت بھی رنگی نہیں کر سکتا، بیماری کے اندر بندہ بہت سارے کاموں سے معروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانا اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اللہ نے جو تجھے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لے، اپنی آخرت کی تیاری کر لے، ورنہ جب مصروفیات بندے کو ہو جاتی ہیں تو پھر بندے کو وقت ہی نہیں ملتا ہوتا۔ اس لیے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھ اور اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اور چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَغِنَاءَ قبل فقرک، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں اپنے مال دولت کو، اپنی امیری کو، اپنے فقر اور غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ۔ یہ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے جتنا اٹھا سکتا ہے، ورنہ جب محتاجی یا فقیری آ گئی تو پھر تو اس سے معلوم ہو جائے گا۔ اب اللہ نے تجھے مال دولت اور پیسہ دیا ہے تو فائدہ اٹھا، اللہ کے گھر بنا، مسجدوں پہ خرچ کر، مدرسوں پہ خرچ کر، غریبوں پہ خرچ کر، مسکینوں پہ خرچ کر، دنیا کے اندر اس کو نیکی کے کاموں کے اندر لگا دے، اس سے فائدہ جتنا اٹھانا ہے اٹھا لے۔ اس وقت فقر اور تیرے اوپر غریبی آ گئی، اس وقت پھر تو معلوم ہو جائے گا اس مال دولت سے فائدہ اٹھانے سے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَغِنَاءَ
ہوتے ہوئے اس کو غنیمت سمجھ اپنی محتاجی سے پہلے اور اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اور باقی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی قبل موتک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں اپنی حیاتی کو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اپنی زندگی کو موت سے پہلے، ہاں زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھا، اس زندگی میں اچھے اچھے کام کر کہ تو دنیا سے چلا بھی جائے تو تب بھی وہ کام تیرے لیے صدقہ جاریہ بن کے رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا سمجھ؟ غنیمت سمجھ اور ان سے فائدہ اٹھا لے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جب چیز موجود ہوتی ہے تو ہمیں قدر نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر کبھی افسوس کرتے رہتے ہیں، پھر حسرت کرتے رہتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی اور میں اس سے فائدہ اٹھاتا، مگر اس وقت سوائے حسرت کے کچھ نہیں ملتا۔ چڑیاں چگ گئی جب کھیت میں برساتوں کے ستام کا، جب تجھ سے یہ اللہ کی نعمتیں چھین لی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تیرے اوپر بڑھاپا آ جائے گا، یا تیری صحت خراب ہو جائے گی، یا تیرا ختم ہو جائے گا، غربت اور فقیری آ جائے گی، یا زندگی تیری ختم ہو جائے گی، پھر تو افسوس کرے گا کاش آج مجھے زندگی ملتی تو میں توبہ کرتا، مگر پھر زندگی تجھے نہیں ملے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے سے خبردار کیا ہے کہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے کیا سمجھ؟ غنیمت سمجھ اور ان سے فائدہ اٹھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک صحت کا بھی حضور نے ذکر کیا، صحت کا قبل سقم۔ یہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے حضور نے کیسی پیاری دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دین کو بھی فتنوں سے محفوظ فرما، والعافیۃ اور میرے بدن کو بھی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبھی تندرست صحت مند مومن یہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ یہ کمزور مومن سے کیا ہے؟ تو یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اندازہ لگاؤ، کبھی ہسپتالوں میں جا کر دیکھو، کئی سارے لوگ بیماری کی حالت میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں، ان کی زندگی اجیرت بنی ہوئی۔ تو جس بندے کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے، تندرستی والی نعمت سے نوازے، اندازہ لگاؤ یہ کتنی بڑی نعمت ہے انسان کی۔ بیمار آدمی تو رب کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، سامنے کھانے پڑے ہوتے ہیں، سامنے اللہ کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، مگر یہ بندہ کھا نہیں سکتا۔ تو دیکھو کتنی بڑی مصیبت ہے بیماری۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک پیاری دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دین کو فتنوں سے محفوظ فرما اور میرے بدن کو بیماریوں سے محفوظ فرما۔ بندہ صحت مند ہو تو صبح بھی پیٹ بھر کر کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر زور ٹائم بھی کھانا دوپہر کا کھا لیتا ہے، اور پھر شام کو بھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، پھر ان کے درمیان کے اندر چائے کے نام پہ بسکٹ بھی چل جاتا ہے۔ تو پھر گرمیاں آ رہی ہیں، جوس ہے، بوتلیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، رب کی کتنی نعمتیں ہیں۔ جو بندہ صحت مند ہو، تندرست ہو تو رب کی نعمتیں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر صحت بندے کی خراب ہو تو پھر اندازہ لگاؤ کہ وہ بندہ اللہ کی کتنی نعمتوں سے محروم ہے۔ اللہ تو کتنے لفظ ہو گئے؟ عفو اور عافیہ، اور تیسرا لفظ حضور کی دعا
اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافات کا معنی ہوتا ہے منك وأن يعافيهم الله من الناس. معافات کا معنی یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ فرما اور میرے شر سے لوگوں کو محفوظ فرما. کتنی پیاری دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ میرے دین کو فتنوں سے محفوظ فرما, اللہ میرے بدن کو بیماریوں سے محفوظ فرما, اللہ مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما اور میرے شر سے لوگوں کو محفوظ فرما. اندازہ لگاؤ اگر لوگ ایک دوسرے کے شر سے محفوظ ہو جائیں تو دنیا میں امن نہ قائم ہو, امن کی فضا پھیل جائے, ہر کوئی آرام کی زندگی گزارے. مگر آج مصیبت ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے شر سے پریشان ہے, حیران ہے, سرگردان ہے. کوئی بندہ کسی کے شر سے محفوظ نہیں ہے اور کوئی اس کے شر سے محفوظ. اندازہ لگاؤ, کہنے کو تو آپس میں میاں بیوی ہے مگر بیوی خامد کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے اور خامد بیوی کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. خامد بیوی کو بلا رہا ہے اور بساؤ کا بیوی خامد کا جینا حرام کر رہی ہے. تو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ نہیں. اسی طرح بھائی بھائی کے شر سے محفوظ نہیں, پڑوسی پڑوسی کے شر سے محفوظ نہیں, دوست دوست کے شر سے محفوظ نہیں ہے. تو اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنی بڑی پریشانی ہے بندے کے لیے. میرے نبی نے ایک لفظ میں حل کر کے رکھ دی کہ بندہ رب سے یہ دعا مانگے والمعافات فی الدنیا والآخرہ, اللہ لوگوں کو میرے شر سے محفوظ فرما اور مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ. تو یہ ایک دعا تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی وضاحت میں نے کر دی آپ کے سامنے. ذرا پھر اس کو دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. آپ بھی انشاءاللہ امید ہے یاد بھی کریں گے اور اس کو مانگا بھی کریں گے رب سے. تو یہ دعا یہ ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو فتنوں سے محفوظ فرما, میرے بدن کو بیماریوں سے محفوظ فرما اور لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ فرما اور میرے شر سے لوگوں کو محفوظ فرما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ لیلۃ القدر کی رات اگر میں پا لوں تو کیا دعا مانگوں رب سے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ دعا لیلۃ القدر کی رات مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اللہ کے رسول نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات یہ دعا مانگو, اللہم انک عفو, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معاف کرنے کو تو پسند فرماتا ہے, فاعف عني, لہذا اللہ مجھے بھی معاف کر دے, میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. عفو کا معنی لکھا ہے علماء نے, عفو کا معنی یہ ہے آثار ذنوبنا, اللہ میرے گناہوں کے آثار کو بھی مٹا کے رکھ دے, میرے گناہوں کے آثار کو بھی. اندازہ لگا دنیا کے اندر کسی بندے پہ کیس ہو جائے, عدالت میں اس کی پیروی کی جائے اور وہ بندہ بے گناہ ثابت ہو جائے
تو عدالت اسے باعزت طور پہ رہا کر دیتی ہے، مگر اس کا ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے۔ اس کا ریکارڈ کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے اوپر کوئی جرم نہیں تھا، میں باعزت رہا ہو گیا ہوں، لہذا یہ ریکارڈ ختم کر دو، تو عدالت کہتی ہے نہیں، تجھے باعزت رہا تو کر دیا ہے مگر ریکارڈ ختم۔ اللہ کتنا مہربان ہے، جب بندہ اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور گناہوں کا ریکارڈ میں اعمال سے ختم کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تاب العبد، جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ کے دربار کے اندر، تو اللہ کریم اس بندے کا گناہ فرشتوں کو بھلوا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہنے دیتے، گناہ بھی اللہ اس کا مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بھلوا دیتے ہیں۔ اور نمبر 2، اللہ بندے کے اعضاء سے بھی اس گناہ کو بھلوا دیتے ہیں، کیونکہ بندے کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کان ہے، آنکھ ہے، دن قیامت کے یہ بھی بندے کے گناہ پہ گواہی دیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دن قیامت کے اللہ کریم بندوں کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، منہ پہ مہر لگی ہوئی ہے، زبان بند ہے، اللہ فرماتے ہیں تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ بندے کے گواہی دیں گے کہ اللہ اس بندے نے ہمارے ساتھ فلاں گناہ کیا ہے، اس بندے نے ہمارے ساتھ فلاں گناہ کیا ہے، تشہد ارجلہم، بندے کے پاؤں گواہیاں دیں گے، اللہ فلاں گناہ کی طرف چل کے میرے ساتھ کیا تھا۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اعضاء بولیں گے، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یکسبون۔ دن قیامت کے بندے کے کان گواہی دیں گے، اللہ اس بندے نے فلاں گناہ کی باتیں میرے ساتھ سنی تھی، کان بول رہی ہیں بندے کے خلاف، آنکھیں بولیں گی اللہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں غیر محرم کو اس نے میرے ساتھ دیکھا تھا، اس نے اس آنکھوں کے ساتھ فلاں بیلوں کے اوپر گندی چیزیں دیکھی تھی، یہ آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی، بندے کے خلاف کیا گواہی دے رہی ہوں گی؟ ہاں، انسان تو بے فکر ہے نا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو جب گناہ کرتا ہے تو تیرے اوپر تیرا اپنا جسم گواہ ہوتا ہے، یہ انسان کا جسم جو ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، انسان کے کان ہے، آنکھ ہے، تو یہ دن قیامت کی گواہی دے گی اللہ اس نے فلاں گناہ کیا، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں وَجُلُودُهُمْ، تمہارے چمڑے بولیں گے، انسان کے جسم کے اعضاء بندے کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، اس وقت بندہ چیخ مار مار کے کہے گا، اپنے اعضاء جسم کو مخاطب کر کے کہے گا، لما شہدتم علی اللہ، اور میرا جسم، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میں تو تمہاری لذت کے لیے گناہ کرتا رہا، لما شہدتم علینا، آج تم میرے خلاف کیسے ہو گئے ہو، میرے خلاف کیوں گواہیاں دے رہے ہو؟ اس وقت بندے کے اعضاء بولیں گے اور کہیں گے انطق اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بلوایا ہے جس ذات نے ہر شے کو بولنا سکھا دیا، انطق اللہ الذی
ہم اپنی مرضیوں سے نہیں بول رہے، ہمیں اس پروردگار نے بلایا ہے، اس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا فرما دی ہے۔ اس وقت بندے کے آزاد دیں گے گواہی، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ دنیا میں اپنے گناہ کی مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، میں فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلوا دیتا ہوں، بندے کے جسم کے اعضاء کو بھی وہ گناہ بندے کا بھلوا دیتا ہوں۔ وہ اتنے تک بس نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر آگے چلو، وَمُعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، جس زمین کے خطے پہ، جس زمین کے ٹکڑے اور حصے پہ بندے نے جو گناہ کیا ہے، اگر اس کی معافی مانگ لے تو اللہ زمین کے اس ٹکڑے سے بھی بندے کا گناہ بھلا دیتا، کیونکہ دن قیامت کے یہ زمین گواہی دے گی، دن قیامت کی یہ زمین بھی کیا؟ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحاها، دن قیامت کے زمین بولے گی، زمین کا وہ حصہ ٹکڑا بولے گا جس پہ بندے نے گناہ کیا ہے، زمین کہے گی اللہ سے اس بندے نے مجھ پہ فلاں گناہ کیا ہے، فلاں جرم کیا ہے، اس وقت بندہ کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، زمین بولنے لگ گئی ہے، اس وقت ربک اوحاها، یہ زمین کس لیے آج بول رہی ہے، کیونکہ اس کو رب نے حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا؟ اندازہ لگاؤ، انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے گناہ کے اوپر ایک تو لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اعضاء اس کے گواہ ہوتے ہیں، پھر زمین کا وہ حصہ وہ ٹکڑا جس پہ بندہ گناہ کرتا ہے وہ بھی دن قیامت کے گواہ ہوگا۔ مگر قربان جائیے اللہ کی رحمت میں کہ جس وقت بندہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ کریم ان ساری چیزوں سے بندے کے گناہ مٹا کے رکھ دیتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بندے کے گناہ بھلوا دیتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ لقی اللہ عز وجل، حتیٰ کہ بندہ اللہ کریم سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے، توبہ کرنے والا بندہ لیس علیہ شاہد من اللہ من ذنب، اللہ کریم کے علاوہ اس کے گناہوں کا پتہ اور کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کتنے مہربان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آئندہ کے لیے نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا عزم دلچسپ کر لے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں اتنا مہربان ہوں کہ ان ساری چیزوں سے میں تیرے گناہ مٹا دوں۔ کئی سارے لوگ کہتے ہیں گناہ جی چھوڑ نہیں سکتے، کیا کریں، یہ بدنظری ہم سے چھوٹتی نہیں ہے، یہ گناہ شراب کی لذت نہیں چھوڑتی، تو میں آج آپ کو 3 کام بتاتا ہوں، خدا کی قسم اگر اس 3 کام کو کر لیں تو مجھے رب پہ امید ہے کہ ضرور تمہارے گناہ چھوٹ جائیں۔ توجہ ہے نا، ذرا توجہ سے سنو، یہ ایسے سمجھو گناہ چھڑانے کا ایک نسخہ بتا رہا ہے اور تجربہ کر کے دیکھیں، اگر اس نسخے پہ آپ عمل کرنے لگ جائیں تو یقیناً آپ گناہوں سے باز آ جائیں گے اور نیکوکاری والی زندگی گزارنے والا انسان بن۔ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے جو کہتا ہے مجھ سے گناہ نہیں چھوٹے، تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑنے کی ہمت کرے۔ گناہ چھوڑنے کا پہلا نسخہ کیا ہے کہ گناہ چھوڑنے کی کیا کرے؟ ہمت جب تک نہیں کرے گا نا تو گناہ بھی نہیں چھوٹے گا۔ یار کوئی کام بھی کرنا ہو اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، روٹی بھی کھانی ہے، بھوک لگی ہے، ہمت کرے گا تو بھوک اترے گی نا، پہلے جا کے اس روٹی کو توڑے گا، دیوالے بنائے گا، لقمہ بنائے گا، پھر منہ میں چبائے گا، پھر اندر جائے گی، تب تیری بھوک ختم ہوگی نا۔ ہمت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ روٹی کھانے کے لیے بھی ہمت کرتی ہے، کمانے کے لیے بھی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک بندہ ہمت نہ کرے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو پھر گناہ تو گناہ ہے، وہ تو پہلے لذت ہے اس
اس کے اندر حرام کی وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. انسان جب تک ہمت نہ کرے گناہ چھوڑنے کے لیے اس وقت اس سے کہا گناہ چھوڑنے کے لیے. گناہ چھوڑنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمت کرنا. اور یقیناً جب آپ توبہ کریں گے پچھلے گناہوں کی اور ہمت کریں گے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد بد نظری نہیں کرنی، آج کے بعد غیر محرم عورت کے ساتھ باتیں نہیں کرنی، میسج نہیں کرنی، کہ عورت کو یہ تہیہ کر لے کہ غیر محرم کو میں نے دیکھنا نہیں ہے، اس سے باتیں نہیں کرنی، فون پہ باتیں نہیں کرنی، میسج نہیں بھیجنی. یہ جب ہمت کر لے گی نا تو یقیناً اس سے یہ گناہ چھوٹ جائے گا. یہ پہلا کام ہے ہمت کرنا. جب آدمی کوئی نماز نہیں پڑھتا، جب وہ تہیہ کر لے، ہمت کرے دل میں، ارادہ پکا کر لے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا میں وضو کر کے مصلی پہ آ جاؤں گا، تو یقیناً جب ہمت کر کے وہ مصلی پہ آ جائے گا تو اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے ہر کام کے لیے پہلے ہمت ضروری ہے. جب تک ہمت نہیں کرو گے گناہ نہیں چھوڑ سکتے. ایک آدمی سنت رسول نہیں رکھتا، جس وجہ سے بھی نہیں رکھتا، تو اس کا دل کے اندر آج توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے ہمت کرے کہ جو مرضی ہو جائے میں سنت رسول رکھاؤں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، تو یقیناً یہ گناہ چھوٹ سکتا ہے. کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ اسی طرح آپ گنتے جائیں وقت تھوڑا ہے، تو جب تک ہمت نہیں کریں گے اس وقت تک گناہ نہیں چھوٹے گا. دوسرا کام گناہ چھوڑنے کے لیے یہ ہے کہ بندہ رب سے عطائے ہمت کی دعا بھی مانگے کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں، ارادے کو پورا کرنے والا تو تو ہے. اللہ میرے گناہ کو تو مجھ سے چھڑا دے، مجھے ہمت عطا کر دے کہ اس گناہ کے نزدیک بھی نہ. تو یہ دوسرا کام کرنا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ نیک لوگوں سے دعائیں بھی کرنا. والدہ ہے، والد ہے، اسی طرح استاد ہیں یا کوئی نیک اولیاء اللہ میں سے نیک لوگ ہیں تو ان سے دعائیں کروانی ہے کہ آپ میرے لیے دعائیں کریں، اللہ مجھے گناہوں سے بچائے اور نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائے. تو جب یہ تین کام آپ کریں گے یقیناً آپ سے گناہ چھوٹ جائیں گے اور آپ کی زندگی میں نیکی آئے گی. توجہ ہے؟ تو کتنے کام بتائے گناہ چھوڑنے کے؟ تین کام. جب اس انداز سے بندہ کرے گا اور پھر رب سے معافی مانگ لے گا تو پچھلے گناہ اللہ ایک مرتبہ سارے اس بندے کے مٹا دے. وہ کتنا مہربان ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. دریا کے کنارے رسول اللہ نے پڑاؤ ڈالا ہے. عصر کی نماز اللہ کے پاک پیغمبر پڑھتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے اتنی دعا مانگی، رو رو کے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی. اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کے گناہ کو معاف فرما دے، میری امت کی خطاؤں کو بخش دے. اللہ کے پاک رسول رو رو کے دعا مانگ رہی ہے. ایک چڑیا حضور کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ چڑیا ریت کے چند دانے اپنی چونچ میں لیتی ہے، دریا کی طرف چل پڑتی ہے، پھر اسی طرح کرتی ہے، پھر اسی طرح کرتی ہے. جب 3-4 مرتبہ چڑیا نے اسی طرح کیا اللہ کے پاس پیغمبر تھوڑے سے متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اسی طرح حضور توجہ کر رہے تھے کہ جبریل تشریف لے آئے. اللہ کے پاس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ چڑیا تو 3-4 مرتبہ ایسے کر چکی ہے تو کچھ دانے ریت کے اپنی چون میں لیتی ہے، دریا میں ڈال کے پھر واپس آ جاتی ہے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کی دعا کو مجسم کر کے آپ کے سامنے دکھا دیا ہے. وہ کیسے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے تھے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کے گناہوں کو بخش دیجیے، میری امت کی خطائیں معاف فرما دیجیے. اللہ نے مجسمہ طور پہ نمونہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا ہے. جس طرح یہ چڑیا چونچ میں بڑے سارے دانے ریت کے لیتی ہے، دریا میں جا کے ڈال آتی ہے، پھر اسی طرح کرتی ہے. آپ کی امت کے گناہوں کی مثال ریت کے دانوں کی طرح ہے، رب کی رحمت کی مثال دریا کی طرح ہے. جس طرح اس چڑیا کے دانے ریت والے دریا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اسی طرح آپ کی امت کے
کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو خوش کر دوں گا، میرے پیغمبر بولے نہیں میں آپ کو خوش کر دوں گا، آپ کی امت کو معاف فرما دوں گا۔ یار اندازہ لگاؤ رب کتنا مہربان ہے، اس کی رحمت کتنی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دل قیامت پہ اللہ کریم اتنی اپنی رحمت فرمائیں گے، اتنی رحمت فرمائیں گے، چھوٹا سا بھی کوئی نیکی کا کام ہو تو اللہ بندے کی بخشش فرما کے رکھ دے گا۔ حتیٰ کہ ایک بندہ آئے گا دل کی آمد میں، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تم نیک کیوں نہیں بنا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں دعا تو مانگتا رہا، اللہ مجھے نیک بنا، اللہ مجھے نیک بنا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کا نام ہے اعمال بولو، وہ اللہ الغیوب، اللہ الغیوب ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانے کے لیے اللہ کریم فرمائیں گے کھولو ذرا اس کا نام ہے اعمال۔ فرشتے نام ہے اعمال کھولیں گے، وہ کہے کہ یا اللہ اس کے نام اعمال میں بار بار لکھا ہوا ہے اللہ مجھے نیک بنا، اللہ مجھے نیک بنا۔ اللہ کریم فرمائیں گے یار تیرے دل کے اندر نیکوکار بننے کی تمنا تو تھی نا، چلو یار اسی وجہ سے میں اللہ نے اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ دو بندے آئیں گے، اللہ کریم فرمائیں گے تمہاری نیکیاں تھوڑیاں گناہ زیادہ ہیں، لہذا چلو تم دونوں جہنم کے اندر۔ ایک تو لگا دے گا جلدی جلدی جائے گا، اور ایک دو قدم چل کے پھر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کر دے گا۔ اللہ کریم دونوں کو واپس بلا کے پوچھیں گے اور بندہ تو بتا تو دوڑ کیوں پڑا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے اور تو قدموں کے ساتھ دو چل کے پھر پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ ایک کہے گا یا اللہ جب تو نے مجھے جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا، دنیا میں تو میں نے تیرا کوئی حکم مانا کوئی نہیں تھا، آج میرے دل میں ہے چلو آخری حکم میرا حکم مان لوں۔ اللہ حکم تو تیرا تھا، میں تیرا حکم سمجھ کے مان لیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے چلو تیرے دل میں میرے حکم کی عظمت تو آ نہیں ہے نا، چاہے تجھے میں اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیا۔ اسی طرح دوسرے بندے سے پوچھیں گے تو قدم چلتا ہے رک کیوں جاتا ہے؟ یا اللہ دنیا کے اندر ٹھیک ہے میں گناہگار ضرور تھا مگر تیری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوا تھا، تیری رحمت سے مجھے بڑے یقین تھا، بڑی امید تھی۔ اللہ کریم فرمائیں گے اگر تجھے میری رحمت پہ اتنا بھروسہ تھا اور اب بھی مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے تو کیا تجھے رحمت سے معاف کر دیا؟ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں، لوگوں رب سے مانگا کرو۔ گناہگار تو ہر بندہ ہوتا ہے مگر کچھ نہ کچھ نیکوکاری کی تمنا تو کرے نا، رب سے مانگے تو صحیح نا، گناہوں کی معافی تو مانگے نا۔ اللہ فرماتا ہے میں اتنا مہربان ہوں، ہزارہ سالوں کا گناہگار آ کے مجھ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے ہزارہ سالوں کے گناہ بھی میں اللہ معاف کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ معاف کر دے اور ہمارے اعضاء سے زمین کے ٹکڑوں سے اللہ گناہ بھی معاف کر دے۔ یار اگر دن قیامت کے اللہ کہے کہ بندہ تجھے دو اختیار ہیں، یا تو چپ چاپ جہنم میں چلا جا یا پھر میں تیری ویڈیو چلا کے پوری لوگوں دنیا کو دکھا کے رکھ دیتا ہوں، تو انسان میرے خیال میں یہی کہے گا اللہ میں چپ کر کے جاتا ہوں، میری ویڈیو کسی کو نہیں۔ جو کرتوت میں نے کیے ہیں نا، اگر میرے استاد کو یا میرے باپ کو یا میرے رشتہ دار یا دوست کسی کو پتہ چل جائے کہ میں تو یہ تھا، میری اصلیت یہ تھی، تو اس وقت کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی انسان کے لیے۔ پوری خلقت کے سامنے اگر اللہ ویڈیو چلا دے بندے کی کہ یہ میرا بندہ تھا دنیا میں کام کر کے آیا، اندازہ لگاؤ اللہ اگر دن قیامت کی ذلت سے ہمیں بچا دے تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا ایک انسان نجاست سے نکلا پتلا ہوا، لن پر نجاست کے اندر دریا کے قریب کھڑا تھا، دریا نے اس سے پوچھا کہ کیوں کھڑا ہے، اندر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ میں نجاست سے غلاظت سے ناپاک ہوا اور گندا ہو چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ تیرے اندر آیا تو تجھے بھی گندا کر دے گا، تو بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو دریا نے مسکرا کے کہا پاگل تیرے جیسے ہزاروں گندگی سے لت پت میرے اندر آتے ہیں، میں بہتا پانی ہوں، جو بھی آتا ہے میں اسے بھی پاک کر دیتا ہوں اور خود بھی پاک ہے۔ اسی طرح مثال ہے ہمارے گناہوں کی، ہم بھی آج گناہوں کی نجاست کے اندر لتڑے ہوئے ہیں، گناہوں کی نجاست میں لت پت
گناہگار ہیں، لیکن جس وقت بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو رب کی رحمت کا دریا اتنا وسیع ہے کہ وہ بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اس کی رحمت میں نکل کر دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور نیکوکاری کی زندگی گزارنے والا بنائے۔ آخر دعوانا